آؤ چلو بریلی چلتے ہیں. ایک بنیے کا مکان آج بھی ہے, اس سے جا کے پوچھو جب مفتی اعظم وضو کرتے تھے تو سارا پانی گرا ہوا برتن میں بھر کے لے کے جاتا تھا. لوگوں نے کہا یار عجیب ہے تو, یہ وضو کا گرا پانی کدھر لے کے جاتا ہے؟ اس نے کہا تم کیا جانو؟ کہا کس لیے؟ کہا اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ پانی پلا دیتا ہوں. آج تک کسی کو اسپتال لے جانے کی ضرورت ہی نہیں. نعرہ تکبیر. حیرت ہوتی, بڑی تنگ نظری ہے ان لوگوں کے پاس جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ولی نہیں. اعلیٰ حضرت کی تو بڑی ذات ہے یار. چلو ان کے بیٹے کی بات کریں. دنیا جنہیں مفتی اعظم مصطفیٰ رضا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. کیسے مفتی جو میرے مفتی اعظم کے قلم سے نکلے, سارے فتووں میں وہی فتوہ نمایاں ہو. واہ 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 سبحان اللہ. تقویٰ متقی بن کر دکھائے زمانہ کی, ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چاہیے. لوگ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں ولی بننے کے لیے تقویٰ چاہیے اور تقوی کے لیے حلال چاہیے. جب حرام کھائے گا تو ولی کہاں سے بنے گا؟ ولی بنے گا ہی کیسے؟ تو میں ابھی مالدہ گیا تھا, ایک قاری صاحب کے نام سے مشہور ہے, قاری صاحب قبلہ. تو وہ بڑے بزرگ آدمی تھے, بہت سنجیدگی سے بیٹے باپ سنیں, باقی گفتگو گھر جا کے کر لینا. یہاں تشریف لے آئیے, وہاں جائیں ڈسکس گھر کرنے باقی مسائل. تو وہ ان سے میری ملاقات ہوئی, بڑے بزرگ آدمی. انہوں نے کہا کہ مجھے کھانا مفتی عماد کے ساتھ کھانا. تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ کے ساتھ کھانے کریں. میں نے کہا صاحب یہ حضرت ہیں کون جن کا نام سن کے آپ لوگ اتنا تعجب کرتے ہیں؟ کہنے لگے کوئی عام نہیں ہے, مفتی اعظم کے خلیفہ. سبحان اللہ. جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے ان سے کہا حضرت بتائیے آپ نے مفتی اعظم کا دور دیکھا ہے, کچھ بتائیے جو آپ نے کچھ نیا دیکھا ہو. بہت غور سے میری بات سنیں. وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. بہت غور سے میری گفتگو سنیں. میں نے کہا آپ بتائیے نا. کہنے لگے مولانا میں نے ایک زمانے تک میں نے ادارہ پڑھایا شاہ جہاں. مفتی اعظم ان سے بڑی قربتیں رہی, لیکن میں نے کبھی خلافت نہیں مانی. تو میں واپس جب مالدہ آیا نا, لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مفتی اعظم سے خلافت نہیں لی. تو کہنے لگے میں نے کہا شاید میں اس لائق نہیں تھا. اگر وہ اس لائق سمجھتے تھے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اور میں اس لائق نہیں تو کہنے سے فائدہ نہیں. کہنے لگے کچھ دن میں نے مالدہ یعنی بنگال میں گزارے. پھر میرے علاقے کے لوگ جب اجمیر شریف جانے لگے کہنے لگے تم بھی چلو بریلی. کہا کہ ان کا تمہیں خلافت دلوانی. کہنے لگے میں ان کے ساتھ بریلی شریف آیا. کہا جب ہم بریلی شریف پہنچے نا تو مفتی اعظم وضو فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے تھے؟ مفتی اعظم ہند وضو فرما رہے تھے. کہنے لگے وضو سے حضرت فارغ ہوئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو آپ کے وضو کا پانی گرتا تھا نا, لوگ اسے گرنے نہیں دیتے تھے. اور جب بھر رہے تھے تو مفتی اعظم کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے, اسے چھوڑو. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اسے چھوڑو. لیکن لوگوں کا عشق ایسا تھا کہ کوئی چھوڑنے تیار نہیں تھا. اللہ اکبر کہتے کہ ایک بوند پانی لوگوں نے نہیں چھوڑا, سارا برتنوں میں بھر کے لے گئے. اگر میں یہ کہوں کہ اس میں لے جانے والے صرف مصطفیٰ کے تھے, لے جانے والے کلمے والے تھے, تو کہو کہ عقیدت ہے. آؤ چلو بریلی چلتے ہیں. ایک بنیے کا مکان آج بھی ہے, اس سے جا کے پوچھو جب مفتی اعظم وضو کرتے تھے تو سارا پانی گرا ہوا برتن میں بھر کے لے کے جاتا تھا. لوگوں نے کہا یار عجیب ہے تو, یہ وضو کا گرا پانی کدھر لے کے جاتا ہے؟ اس نے کہا تم کیا جانو؟ کہا کس لیے؟ کہا اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ پانی پلا دیتا ہوں. آج تک کسی کو اسپتال لے جانے کی ضرورت ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر. تو فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں نے نا
حضرت سے مصافحہ کیا. یہ کہتے میں نے مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیا نا تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمانے لگے, پکڑ کے بتانے لگے کہ کچھ کہنا چاہتے تھے, کچھ کہنا چاہتے تھے. کہ بس پھر مجھے پسینہ آنے لگا, میں کچھ نہیں کہہ پایا, کچھ بھی نہیں کہہ پایا. اور مفتی اعظم فرمانے لگے کچھ کہنا ہے؟ کہنے لگے میں نے کچھ نہیں کہا. کہا اس کے بعد حضرت چلے گئے. کہنے لگے میں 8 دن بریلی شریف میں رہا. کتنے دن؟ سارے بولیں کتنے دن؟ ایک تو جنریٹر کی آواز زیادہ, اوپر سے ساؤنڈ کی آواز آپ نے کم کر رکھی. تو بھائی مائک کی ہٹا لو, پھر میں بنا مائک کے بھی بات کر سکتا ہوں. توجہ ہے آپ لوگوں کی, تھوڑی سی آواز ان کو بھی دیجیے. بہت غور سے میری بات سنیں, بہت غور سے. فرمانے لگے میں 8 دن بریلی شریف میں رہا. 8 دن بریلی شریف میں رہنے کے بعد کہنے لگے میں روز نماز پڑھتا اور وظیفے میں بیٹھ جاتا, اور اسی امید پہ تھا شاید حضرت آج بلا لیں, آج بلا لیں, آج بلا لیں. کہنے لگے 8 دن گزر گئے. پھر میں گیا اعلیٰ حضرت کے مزار پہ اٹھ کے. میں نے کہا حضرت اب برداشت نہیں ہوتا, بہت ہو گیا, اب نہیں رکا جاتا, اب میں چلا جاؤں گا, میں نہیں رکوں گا اب. کہنے لگے میں یہ کہہ کے واپس پلٹا نا تو بابو میاں حضرت کے ایک مرید تھے, خادم تھے, وہ تلاش کرنے لگے کہاں ہیں فلاں مولانا جو بنگال سے آئے ہیں. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ تک آئے. کہنے لگے کہاں تھے؟ حضرت بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. مفتی اعظم کہنے لگے حضرت بلا رہے ہیں. اب ذرا سننا جو میں نے کہا, ولی وہ جان لیتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے. کہتے ہیں جب میں حضرت کے پاس گیا نا جہاں حضرت لیٹے تھے, تو کہتے ہیں میں جب پہنچا تو مفتی اعظم فرما رہے تھے واہ جی واہ, عجیب ہے, چلے جائیں گے, نہیں رکیں گے, یا تو خلافت دو ورنہ نہیں رکیں گے. کہتے حیرت میں تھا, جب مزار پہ کہا تھا تو کوئی دوسرا سننے والا نہ تھا. جب حضرت کے پاس پہنچا تو پتا چلا, میں بعد میں آیا, حضرت کو پہلے پتا چل گیا. فرمانے لگے خلافت ہی چاہیے, ہاتھ بڑھاؤ. کم مرید بھی کیا, خلافت بھی دی. پتا یہ چلا اللہ والے صرف چہرہ نہیں دیکھا کرتے, جو دل میں ہوتا ہے اسے دیکھ بھی لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ والوں کی شان ہوتی. اللہ سلامت رکھے. والے کی چوکھٹ پہ آپ بیٹھے, اللہ والے کی بارگاہ میں آپ بیٹھے. لوگوں اللہ والوں سے پیار, اس کی اللہ نے بے پناہ برکتیں رکھی. ہاں سامنے جو ایک چھوٹی سی قبر میں لیٹنے والا بندہ جسے صرف مستان کہتے ہیں, جسے صرف مستان کہتے ہیں, وہ رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا ہے. اور جو اس کے پیاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم کسی بھی ولی کو خدا مانتے ہیں؟ بولو نہیں, خدا مانتے ہیں کسی کو؟ نہیں, نبی نہیں مانتے نا. امت میں سے کسی کو ہم نبی نہیں مانتے. ہاں یہ تو سارے نبی خدا کے ولی ہیں. لفظ ولی کہہ کر کے کوئی یہ نہ کہے اس نے نبوت کا بھی انکار کیا. نہ, ہم امت میں کسی کو نبی نہیں مانتے, لیکن اتنا جانتے ہیں ولی اپنے پاس سے نہیں رب کی توفیق سے دیتا ہے. سبحان اللہ. رب کی توفیق سے دیتا ہے. ایک بزرگ گزرے, ان کا اپنا بزنس تھا کپڑے رنگنے کا, تو لوگ ان کے پاس آتے کپڑے رنگوانے کے لیے. کہنے لگے حضرت جی یہ کپڑے رنگ دو. آپ رنگ دیتے تھے. ایک دن ایک شخص آیا, اپنے کئی جوڑی کپڑے دے کے چلا گیا, کہا میرا یہ کپڑے رنگ دے. آپ بھول گئے, کسی کام میں لگ گئے. 2-4 دن کے بعد آیا, کہنے لگا میرے کپڑے تیار نہیں کیے. فرمانے لگے میں بھول گیا. کہنے لگے آپ بھول کیسے گئے, میرے کپڑے تھے. وہ غصہ ہوا. فرمانے لگے غصہ کیوں ہوتا ہے, ابھی رنگ دیتے. آپ نے سارے کپڑے لیے اور ایک ہی برتن میں ڈال دیے. اب پھر کیا تھا, کپڑے والا بس کپڑوں سے باہر. کہنے لگا جی میں تو الگ الگ رنگوانے لایا تھا, تم نے ایک ہی کپڑے میں ڈال دیے. اب اللہ والوں کی شان دیکھو, مسکرا کے کہنے لگے تو کیا ہوا, کہ سب ایک ہی رنگ کے ہو جائیں گے. گلا تھا گھڑا, ہاتھ ڈالا. فرمانے لگے بتا کیسے رنگ کے کپڑے چاہیے.
वाह वाह सुभान अल्लाह उसने कहा मुझे सफेद रंग चाहिए, हाथ डाला उसी से सफेद निकाल रहे हैं। अब कैसा चाहिए? कहा नीला चाहिए, हाथ डाला नीला निकाल दिया। अब कैसा चाहिए? फिरोजी चाहिए, उसी कपड़े से फिर वैसा कपड़ा जैसा मांगता रहा, देता रहा। अल्लाह अकबर हैरत में था, झांक के देखा एक कलर का पानी, अलग अलग रंग के कपड़े। कहा ये कैसे निकल रहे हैं? तो उन्होंने कहा था तूने नहीं जाना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दामन खोलते तो तंबाकू दिया, किसी ने तंबाकू भी उसमें, किसी ने सेव दिए सेव उसमें, किसी ने परमल दिए परमल, किसी ने सिंगाड़े दिए, जिसने जो दिया एक जगह लिया। सुभान अल्लाह। और जब किसी को देने की बारी आई ना, तो जो चाहते थे वो बना के दे देते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह वल्लाह। की शान। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत जमाने के बाद ना कहीं कहीं ऐसे देखने मिलता है कि उर्सों में मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिलें सजती है। उर्सों में की महफिलें सजती हैं, तकलीफ होती है। कई जगह देखा गया, बड़े बाबा हैं जी, पहुंचे हुए हैं, 7 पुश्तों तक कुतुब हैं, मगर जाके देखो तो मज़ारों पर उर्सों के नाम पे बदमाशियां हो रही हैं, अय्याशियां हो रही हैं। यही हमारी कौम जब उर्स आते हैं तो 1 साल पहले तैयारी करती है कि यहाँ कौन आएगा, का फिक्र न कर चंदा दे, एक मुकाबले वाला आएगा, एक मुकाबले वाली आएगी, एक नाचने वाला आएगा, एक नचनिया आएगी। मुझे बता तो सही, तुम मज़ारात पे तान डीजे बजाते हो, तमाशे करते हो, जरा दिल थाम के मुझे तो बताओ, पूछो इन अल्लाह वालों से तुम अल्लाह वाले कैसे बने? क्या जिंदगी भर नाचते रहे इसलिए अल्लाह वाले बन गए? मुकाबले देखे हैं इसलिए अल्लाह वाले बने हो? अगर इजाजत होती और ये अपने आप को दिखा पाते तो मैं मजार खोल के पूछता और तुम्हारे सामने इनसे कहलवाता कि तुम बताओ अल्लाह वाले कैसे बने? तो ये रो के कहते नादानो, हमने जिस पैगाम को पूरी जिंदगी आम किया था, हमने कहा था शर्म लागू रखे, हमने कहा था हया को लाजिम करना, हमने कहा था बेटी को पर्दे में रखना, हमने कहा था औरत को पर्दे में रखना, तुमने औरतों को ला करके मेरे मजार पे नंगा किया है, तुमने मुझे राजी नहीं किया है, तुम मुझे नाराज करने आए हो। यही वजह है उर्स भी हो रहे हैं, जलजले भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रहे हैं, बारिशें भी नहीं हो रही हैं, उर्स भी हो रहे हैं, फिर मौसम के बारिशें हो रही हैं, उर्स भी हो रहे हैं, तूफान भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रही है, तबाही भी आ रही है, उर्स भी हो रहे हैं, बर्बादी भी हो रही है, उर्स भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह वालों को मनाया नहीं है, उन्हें चुराया है। अगर भलाई चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल जमाने की कयामत में आकर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तकबीर अल्लाह अकबर। बोलना चाहिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत रसूल अल्लाह मज़हबे इस्लाम मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस मुफ्ती अहमद साहिब क़िबला। क्या कर रहे हैं हम? हजरत एक बात सुने, तवज्जो है सारे लोगों की। तुम्हारी मर्जी है, टीजे देखो जाके, ये अल्लाह वालों की बातें सुनो। मेरा अपना भी मिजाज है और उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुने मेरी बात, इसकी परवाह नहीं है कि तुम अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। हाँ जी, बात सच्ची कहेंगे, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं एक जगह